السلام علیکم۔ میں آج مرگی یعنی ایپیلیپسی کے علاج کے حوالے سے لوگوں کو کچھ اہم انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل میڈیا پہ اس طرح کی انفارمیشن دی جا رہی ہے جس کی کوئی سائنٹیفک گراؤنڈز نہیں ہے۔ لوگ طرح طرح کے ٹوٹکے علاج ہربل وغیرہ مختلف چیزیں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ اس سے مرگی کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مرگی کا مسئلہ جو ہے وہ ایک سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور جو لوگ اس طرح کے علاج بتا رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ مرگی کی اقسام کون سی ہیں تو ان کو مرگی کی اقسام کا بھی نہیں پتہ۔ ظاہر ہے کہ میڈیا پہ تو ہر طرح کی انفارمیشن لوگوں کو دی جا رہی ہے، ہر شخص جو ہے اپنے حساب سے جو اس کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے مختلف چیزیں بتا رہا ہوتا ہے، مگر مرگی کے حوالے سے انفارمیشن اس وجہ سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر مرگی کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے تو پارشل ایپیلیپسی جو ہے وہ جنرلائز ایپیلیپسی میں کنورٹ ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے، لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم سٹیٹس ایپیلیپٹکس کہتے ہیں، اور اس میں اگر کسی شخص کو زندگی کا خطرہ نہ بھی ہو، ویسے تو وہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے، مگر اگر ڈاکٹر اس کو سنبھال بھی لیں تو اس کے جسم کے بہت سارے اہم آرگنز کو ناقابل تلافی نقصان اس کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے۔ تو جو میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں مختلف قسم کی جو چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ٹینڈے سے وہ ہسٹیریا کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، پنیر سے OCD کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں پہ بالکل آپ بلیو نہ کریں۔ جب بھی کوئی علاج بتایا جاتا ہے تو آج کل آپ کے پاس بہت ساری ریسورسز ہیں۔ اگر گوگل پہ سرچ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو اور ChatGPT ہے، گروک ہے، ڈیپ سیک ہے، مختلف اس طرح کی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو علاج مجھے بتا رہا ہے اس کی کوئی سائنسی بنیادیں بھی ہیں۔ اس لیے کہ مرگی کا صحیح علاج جو ہے وہ نیورو فزیشنز کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس میں کوئی لیژن ہے کسی لوب میں تو پھر اس آپریشن کی اگر ضرورت ہے تو اس میں پھر علاج جو ہے وہ نیورو سرجنز کرتے ہیں یا میڈیکل اسپیشلسٹ اور سائیکیٹرسٹ اس کا علاج کرتے ہیں۔ اور وہ جس طریقے سے علاج کرتے ہیں اس کے پیچھے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سٹڈیز موجود ہوتی ہیں۔ دہائیوں کا تجربہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، مختلف میڈیکیشنز ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے اس کو یہ کون سی کیفیت ہے ایپیلیپسی کی، کون سی قسم ہے، اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ ایپیلیپسی کا علاج موجود ہے، بہت سے کیسز میں علاج ہو جاتا ہے، ورنہ مینٹیننس تھراپی، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض کیسز میں اگر وہاں پہ سرجری کی ضرورت ہے تو سرجری سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ مگر یہ لوگ جو میڈیا پہ غلط انفارمیشن دے رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو دراصل یہ میڈیا کے نوسرباز ہیں۔ جیسے کہ نوسرباز جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی گریڈ پہ، ان کی لالچ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب کسی شخص کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس بیچاری کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا علاج، آسان علاج مجھے مل جائے، میری بیماری ٹھیک ہو جائے، تو یہ اس خواہش پہ جو ہے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ایک ایلیمنٹ ان کی گیم کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار بے ضرر سا علاج ہے، وہ بتا رہا ہے تو ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے تو یہیں سے ان کی کمائی شروع ہوتی ہے۔ اکثر لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے اس سے علاج تو نہیں ہوتا ہوگا، ظاہر ہے سونف سے اور الائچی وغیرہ سے اور مختلف قسم کے اغلم بغلم لوگوں کو پلا کے جو وہ کہتے ہیں کہ اس سے علاج ہو جاتا ہے، اس سے علاج تو نہیں ہوتا، مگر وہ جو تھوڑی دورانی کے لیے وہ شخص وہ چیزیں استعمال کر رہا ہے، یہ اسی سے ان کی جو ہے وہ کمائی ہو رہی ہوتی ہے۔ اور میڈیا پہ بہت زیادہ یہ چیز موجود ہے، یہ ایک دانہ کھائیں بلڈ پریشر کو بھول جائیں، یہ کھائیں آپ کا شوگر ٹھیک ہو جائے گا۔ شوگر کے لیے چونکہ لوگوں کے جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے وہ بیچارے جو ہیں وہ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو مستقل علاج مل جائے، اس کا یہ لوگ فائدہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک شخص تو علاج بتا رہا تھا کہ جن لوگوں کے گردے فیل ہو چکے ہیں اور ڈائلیسس پہ ہیں، اس کا میرے پاس علاج ہے۔ بندے کو بیٹھایا ہوا تھا، بھائی تمہارے پاس ڈائلیسس کا علاج ہے تو جاؤ وہاں پہ نیفرولوجی وارڈ میں، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بتاؤ کہ آپ کا علاج جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور یہ مشینیں ان سے کہیں کہ بند کریں اور میری دوائی دیں، لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو میں اس چھوٹی سی ویڈیو کے ذریعے پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا پہ بہت سے جیب کترے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا پرہیزگاری کا انہوں نے بڑا لبادہ اوڑا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں تو کسی چیز کو مذہبی ٹچ دے دیں، اسلامی ٹچ دے دیں تو بس اور بندہ انگلی پکڑ لیتا ہے، اور پھر جا کے جو بھی ان کا عشر نشر انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ سفید داڑھی اور سفید جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ لائف تھریٹننگ سچویشنز ہوتی ہیں، وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں فضول قسم کے ان سائنٹیفک، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جن کے پیچھے کوئی تجربہ، کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہوتی، وہ بتا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کلپ کے ذریعے میں ارباب اختیار کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا
کہ ایسے لوگوں کے خلاف تو کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ اور بہت دفعہ ان کے جو ٹوٹکے اور علاج وغیرہ جو بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو آسان اس سے لوگوں کو بہت ناقابل تلافی ان کے جسم کو نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی ویڈیو میں کسی علاج کا دیکھیں تو جیسے میں نے کہا کہ اس وقت فارچونیٹلی بہت سارے سورسز آپ کے پاس موجود ہیں۔ گوگل پہ سرچ کرنا اگر آپ کے لیے مشکل ہے تو اور بہت سی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ سائٹس ہیں جو کہ آپ کو آتھینٹک ڈیٹا دے دیں گی کہ وہ شخص جو کلیم کر رہا ہے اس کی پیچھے حقیقت کیا ہے۔ اور چونکہ یہ ویڈیو میں اسپیسیفکلی مرغی کے حوالے سے بنا رہا تھا تو اگر کسی کو مرغی کا مسئلہ ہے تو فضول قسم کے غیر مستند ان سائنٹیفک علاج کا سہارا نہ لے، اس لیے کہ اس کی کنڈیشن بہتر ہونے کے بجائے خراب ہو سکتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔